بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا جلوس جنازہ جسد خاکی تہران کے آزادی اسکوائر پہنچایا گیا۔ آخری دیدار کے لیے جلوس جنازہ میں لوگ لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچ گیا۔ علی خامنئی کے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا۔ ایک گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل، لکھا، اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، خالرہ صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالرہ کی زندگی پر مبنی ہے۔ جسونت سنگھ خالرہ نے پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورا عدالت قتل کی تحقیقات کی تھی۔ خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں، ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مزاحمتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے، لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل السواقتا نے پریس کانفرنس میں حماس حکومت کی تحویل کا بتایا۔ اقتدار امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ سنبھال نہیں لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی، فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس کا رد عمل، کہا عمل درآمد کا طریقہ کار قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل گورننگ اتھارٹی دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہتھیاروں کا کنٹرول غزہ میں امن پلان اور UN قرارداد کے تحت قومی کمیٹی کے پاس ہوگا۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی کمیٹی فیصلے آزادانہ طور پر کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اوڑک اور گردنواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی، مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل، شورش زدہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنا اوڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی۔
ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹرز کی مدیت میں درج۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا کہ پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے، نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کو کورسز کرائے جائیں، پاکستانی سرٹیفکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے، اب بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک میں 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ سے متعلق قائم مقام چیئرمین اوگرا کا انوکھا انکشاف۔ کہا 500 پیٹرول پمپس ایسے تھے جو پورا سال نہیں چلے، اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل بیچ دیا۔ یہ پیٹرول پمپس نہ دسمبر میں چلے نہ جنوری فروری میں۔ ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے، بل مانگے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ تمام پمپس سے جواب دیا کہ ہم سب سولر پر ہیں، وابڈا کے ساتھ نہیں۔ صدر آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ایئرپورٹ پر صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت، ڈیجیٹل معیشت اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی۔ حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا۔ نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی۔ پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا۔ نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 خوش نصیبوں میں 5 ایکڑ زمین تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرعہ اندازی میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا قابل کاشت سرکاری زمین 20 سال کی مفت لیز پر مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت زمین پر کاشت میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور فی ایکڑ 50,000 روپے بھی دے گی۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ کہا تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کریں۔ بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برانڈ خام تیل 0.4% کمی کے ساتھ $71.81 فی بیرل پر آ گیا۔ ٹبا، ڈسکا اور پسرور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات کی 8 سے 10 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ چند گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش، حادثات میں 13 افراد ہلاک، مزید بارشوں کی پیشگوئی پر ریڈ الرٹ جاری۔ جنوبی چین میں بھی موسلادھار بارشیں، 5 افراد جان سے گئے، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلنے لگیں۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ، 9 افراد ہلاک، 46 زخمی ہو گئے۔ کیف ملٹری ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے تازہ روسی حملے میں 15 عمارتوں کو نقصان پہنچا، علاقے سے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ انتظامیہ نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ روس نے یہ حملہ ایسے وقت میں کیا جب ترکی میں نیٹو اتحاد کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,342 ہو گئی، 16,500 زخمی، 17,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 جون کو 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 انتہائی ہولناک زلزلے آئے تھے۔ پی سی بی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جدید ٹرومین 3 بالنگ مشین نصب کر دی۔ یہ مشین کھلاڑیوں کو میچ جیسی پریکٹس فراہم کرے گی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے پی سی بی یہ مشین استعمال کرنے والا پہلا کرکٹ بورڈ ہے۔ اس مشین سے بیٹر بالر کی ویڈیو دیکھ کر اپنی تیاری بہتر کر سکتا ہے۔ مثبت تنقید کو سن کر مفید باتوں پر عمل کرتا ہوں، شائقین کی توقعات پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی کپتانی کرنا میرے لیے اعزاز ہے، ماضی سے کافی سیکھا، بہتر پلاننگ سے ٹیم کو لیڈ کروں گا۔ کپتان ٹیسٹ ٹیم بابر اعظم کا کہنا ہے کوشش ہے نوجوان کھلاڑیوں کو مشکل میں سپورٹ کروں، ڈسپلن، فٹنس اور پرفارمنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ NCA ریڈ بال کیمپ ٹیم کے لیے بہت اہم رہا، ویسٹ انڈیز کا دورہ چیلنجنگ ہوگا لیکن ہم تیار ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے کئی پلیئرز کو کاؤنٹی کا تجربہ ہے۔